حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار امام العارفین و امام العاشقین میں ہوتا ہے۔ آپ کا اسم گرامی تیفور، کنیت بایزید، لقب سلطان العارفین، علاقہ بسطام کی نسبت سے بسطامی کہلاتے ہیں۔ سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: تیفور بن عیسیٰ بن شروسان بسطامی علیہم الرحمہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 188 ہجری بمطابق 804 عیسوی میں خراسان کے ایک شہر بسطام میں پیدا ہوئے۔ بسطام ایران کا علاقہ ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر کے قریبی مکتب میں حاصل کی۔ بچپن ہی سے آپ کا قلبی لگاؤ تصوف کی طرف ہو گیا تھا۔ اس وقت مساجد میں تمام علوم کی مجالس منعقد ہوا کرتی تھی۔ آپ نے مختلف شہروں میں کئی شیوخ سے علمی استفادہ کیا اور جملہ علوم میں کمال حاصل کیا۔ آپ کی روحانی تربیت باطنی طور پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ آپ مادرزاد ولی اللہ تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب آپ میرے پیٹ میں تھے تو جب کبھی میں مشتبہ لقمہ کھا بیٹھتی تو آپ میرے پیٹ میں تڑپنا شروع کر دیتے۔ جب تک قے نہ کرتی اور وہ لقمہ دور نہ ہو جاتا آپ آرام نہ کرتے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بایزید ہماری جماعت صوفیہ میں ایسے ہیں جیسے حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں میں۔ دیگر سالکین کے مقام کی نہایت بایزید کے مقام کی بدایت ہے۔ ایک دفعہ آپ حج کے لیے روانہ ہوئے اور 12 سال میں کعبہ میں پہنچے۔ راستے میں چند قدم چلتے اور جائے نماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھتے۔ فرماتے کہ یہ دنیا کے بادشاہوں کا دربار نہیں کہ یک بارگی وہاں پہنچ سکیں۔ اس دفعہ آپ حج سے فارغ ہو کر واپس آ گئے اور مدینہ منورہ میں حاضر نہ ہوئے۔ فرمایا کہ زیارت روضہ منورہ کو حج کے تابع بنانا خلاف ادب ہے، اس لیے آئندہ سال آپ نے روضہ منورہ کی زیارت کے لیے علیحدہ احرام باندھا۔ شیخ ابو سعید ابو الخیر آپ کی زیارت کے لیے آئے تو فرمانے لگے، یہ وہ جگہ ہے کہ دنیا میں جس شخص کی کوئی چیز گم ہوئی ہو وہ یہاں ڈھونڈے۔ آپ بسطام سے نکلے اور 30 سال تک بادیہ شام میں ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ سخت سے سخت مجاہدہ کون سا ہے جو آپ نے راہ خدا میں کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا بیان ممکن نہیں۔ اس نے عرض کیا کہ آسان سے آسان تکلیف تو بتا دیجئے جو آپ کے نفس نے اٹھائی ہے۔ فرمایا ہاں یہ تو سن لو۔ ایک دفعہ میں نے اپنے نفس کو کسی طاعت کی طرف بلایا، اس نے میرا کہا نہ مانا۔ اس پر میں نے اسے 1 سال پیاسا رکھا۔ اسی طرح حضور غوث اعظم و خواجہ غریب نواز و دیگر مشائخ علیہم الرحمہ طویل مشقتیں اور مجاہدے فرمایا کرتے تھے، اس کے باوجود وہ ولایت کے دعوے نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارے زمانے میں ان کی ولایت کی دھوم مچی ہوئی ہے، لیکن فی زمانہ حالات اس کے برعکس ہیں۔ مجاہدے تو دور، احکام اسلام اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری بھی نہیں ہے۔ اگر القاب کی طرف نظر کریں تو غوث اور قطب کے مرتبے سے کم کسی مرتبے پر راضی نہیں ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی شخص میں کرامات دیکھو یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑتا ہو تو اس سے دھوکہ مت کھاؤ جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ وہ امر و نہی، حفظ حدود اور آداب شریعت میں کیسا ہے۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہیں عقابوں کے نشیمن۔